کلام سے مستفیض فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، فی الحال خطابت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، اور میں اس وقت ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ایسے نوجوان باوقار مقرر کو جو آپ کو یقیناً باخبر کرے گا دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، شہد کیا ہے، زہر کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور سچ کے فوائد کیا ہیں، جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کے مکمل وضاحت کرنے والے، خطابت کی غلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ سبھی تعریف اسی کی ہے، اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری یہاں پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے۔ اور کہیں گرمی، کہیں سردی، کہیں بارش، کہیں طوفان، کرشمہ سب اسی کا ہے، اسی کی سب مہربانی۔ وہی کرتا ہے دل روشن، وہی رات لاتا ہے، حکومت اسی کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا خلوت ہو گئی، ایک تو سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب حفظہ اللہ ہیں، حضرت تشریف لائے اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے یہی وہ آگ ہے جو مسکرا
نور ہوتی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ بہت خوبصورت ماحول، اس میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ولیمہ کھا کر کے بیٹھے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کن پٹی میں لگے گی تو آپ سو جائیں گے، لیکن سونے کی غلطی کریں گے تو ہم جنازہ پڑھا دیں گے۔ جاگنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ تھوڑی دیر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو بڑھاپے میں گلے لگائیں گے اور جوانی میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے جن کا ووٹر لسٹ میں بھی نام نہیں، جوان ہی نہیں ہوا ہے۔ خیر، یہ آپ کی بیداری کو ٹٹولنے کے لیے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ نکاح سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ نکاح کے 3 فائدے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، آخری فائدہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ نکاح 3 طرح کا ہوتا ہے، پہلا نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، چھوٹے سے حوصلے کے ساتھ یہ بڑے فیصلے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جس نوجوان جوڑے کا نکاح ہوا ہے اللہ اس کو یہاں سے لے کر کے وہاں تک قبول فرمائے، آمین۔ 3 سوال ہے ہمارے۔ پہلا سوال تھا نکاح کیوں کرتے ہیں؟ مرد عورت کا تعلق بغیر نکاح کے مرتے دم تک قائم رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے نکاح کرتے ہیں۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو بچہ کس کا ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ بچہ ضائع ہو جاتا، اس لیے نکاح کرایا جاتا ہے۔ نکاح کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو لڑکا بے چین تھا نکاح سے پہلے، نکاح ہوتے ہی اس کو سکون مل جاتا ہے، گھر میں بھی سکون ملتا ہے، گھر سے باہر بھی سکون ملتا ہے۔ نکاح کا پہلا فائدہ، جو بے چین دل تھا اس کو قرار آ جاتا ہے۔ نکاح کا دوسرا فائدہ، جو لڑکا غلط راستے پر چلا گیا تھا یا خطرہ لگا رہتا تھا کہ غلط راستے پر چلا جائے گا، اللہ اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے، زنا سے بچا لیتا ہے۔ نکاح سے، گناہ سے، نکاح کی بدولت گناہ سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ 3 بہت بڑے فائدے۔ 3 طرح کا نکاح ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا زنا میں پڑ جاؤں گا تو نکاح کرنا فرض ہے۔ آدمی کو یقین ہے کہ نکاح کروں گا بیوی پر ستم ڈھاؤں گا، نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح سے پہلے زنا سے دور ہے، نکاح جیسے ہوا بیوی پر کرم کر رہا ہے، ستم نہیں ڈھا رہا ہے، نکاح کرنا سنت ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، نکاح کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں وہ لوگ بھی دیکھیے ہاتھ اٹھائے ہوئے جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ کہاں شادی کریں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ حور سے شادی کریں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ نکاح کی مجلس ہے اور عظیم
قدیم تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نکاح ہوا, لڑکی کو اللہ کے رسول نے ایک پیغام دیا, دلہن کو ایک پیغام دیا, دلہا کو ایک پیغام دیا. ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن گیا. پیغام سے شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ ہے, کھاتا ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا تو خاتمہ بھی بہت اچھا ہوگا. اللہ کے رسول نے دلہن سے کہا یہ جو دولہا ہے یہ تمہارے لیے صرف دولہا ہی نہیں ہے, جنت بھی ہے, دوزخ بھی. تو یا رسول اللہ سمجھا نہیں. کہا اگر یہ تم سے ناراض رہا تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگر یہ تم سے خوش رہا تو صرف اس کی خوشی کی بدولت سیدھے جنت میں چلی جاؤ گی. اس کو دولہا مت سمجھنا, یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے, یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر شوہر کو خون نکلے, پیپ نکلے, اور اس کی بیوی دوڑ کر کے آئے اور اس کو کپڑے سے نہیں بلکہ زبان سے چاٹے, محبت میں کہ شوہر ہے, کپڑے سے بھی اس کو پوچھ سکتی تھی لیکن زبان سے چاٹ رہی ہے, تو کہا پھر بھی شوہر کے احسان کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے, اچانک بیٹی آ گئی. دستک ہوئی تو کہا کون؟ کہا فاطمہ. کہا فاطمہ تمہارے آنے کا ٹائم تو تھا نہیں, ابھی کیوں آ رہی؟ کہا علی سے ناراض ہو کر کے آ رہی ہوں. کہا بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی اگر شوہر ناراض ہو جائے تو منا لینا, معافی مانگ لینا. اگر مجھے پتا چل گیا تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا, معافی نہیں مانگی, تمہارے شوہر نے معاف نہیں کیا, بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا, میں زندہ رہا, میں نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں, پڑھاؤں گا. بیٹی سے کہا بیٹی اگر مریم کی طرح تم رات دن عبادت کرو لیکن تمہارا شوہر خوش نہ ہو, تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. چاہے اتر پردیش ہو چاہے بہار ہو, ہر جگہ کا دستور ہے. پہلی بار جب لڑکی آتی ہے میکے سے سسرال تو جلدی واپس ہو جاتی ہے, کہیں ایک دن میں, کہیں 2 دن میں, کہیں 3 دن, جلدی سے واپس ہو جاتی ہے. جب پہلی بار لڑکی سسرال سے میکے جاتی ہے محلے کی ساری عورتیں جبھی سوال جواب ہوتا. ایک عورت نے کہا کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو, سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. اب اگلا سوال پوچھا کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہو, تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ. اب اگلا سوال ہوتا ہے کہ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ. اب ایک عورت بڑھ کر کے سامنے آتی ہے, کہتی ہے یہ سب فالتو سوال ہے, اصل سوال کا جواب دو. بیٹی سسرال سے آ رہی ہو, تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے, ادب بھی دیتی ہے, حوصلہ بھی دیتی ہے. ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا, تم کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی. 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا, 99 کو چھاڑ دیا, مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے آئی. اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی, یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے, یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے. ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو سسرال میں بسائیں گے انشاءاللہ. اور داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال, حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال, فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال, زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نثار, اپنے شوہر کی
ختم ہو گیا اور دولہا کا پیغام شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. دایاں بایاں ہوتا رہے گا, یہ ہوتا رہے گا, گھبرانا نہیں. شروع میں گھبرا جائیں گے تو پھر ساتھ کیسے دیں گے؟ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. اس میں کسی شرمندگی کی بات نہیں. آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے پیغام کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ اپنایا گیا ہے. دوسرا پیغام دلہا کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہے. دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ اتنا خوبصورت ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی رشتہ خوبصورت نہیں. جانتے ہیں کیسے؟ شادی سے پہلے لڑکا کو لڑکی سے کوئی مطلب نہیں, لڑکی کو لڑکا سے کوئی مطلب نہیں. جیسے ہی نکاح ہوا, اب دیکھیے کرشمہ اس رشتے کا. مال و دولت میں بھی شریک میاں بیوی, غم اور خوشی میں بھی شریک میاں بیوی, عزت آبرو میں بھی شریک میاں بیوی. اتنا خوبصورت رشتہ کوئی نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی, دنیا میں ہر کسی کا گھر ہے لیکن عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. کیسے آپ بولیں گے کہ عورت کا گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ عورت پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں. بات صحیح ہے, باپ کے گھر سے جاتی ہے شوہر کے گھر, شوہر کے گھر میں زندگی کاٹتی ہے اور مر جاتی ہے بیٹے کے گھر میں. اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. ادھر ماں باپ کی خدمت کر رہی تھی, یہاں سے نکلی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, وہاں سے نکلی بچے کی خدمت کر رہی ہے. خدمت کرتے ہی کرتے خدا کو پیاری ہو جاتی ہے. تین چیز کو اللہ نے سکون کی بنائی ہے دنیا میں. ایک رات ہے جس میں آپ جلسہ سن رہے ہیں, رات میں جو آپ کو میٹھی نیند مل جائے گی, دن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے گھنٹوں گھنٹوں سوتے رہیں گے, وہ میٹھی نیند آپ کو نصیب نہیں ہوگی. موبائل میں جو لوگ اپنا وقت برباد کرتے ہیں وہ اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں, اپنی جوانی کو بھی برباد کرتے ہیں. یہ میٹھی نیند آپ کو دن میں ملنے والی نہیں ہے. سکون اللہ نے رات میں رکھی ہے. اور دوسری چیز جانتے ہیں سکون کہاں ہے؟ اپنے وطن میں. آدمی امریکہ میں رہے اس کا دل بے چین رہتا جیسے پنجڑے میں پرندہ, اور جیسے ہی اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر وطن میں پہنچتا ہے اس کو جنت جیسا سکون ملتا ہے. اللہ نے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں وطن میں سکون رکھا. اور تیسری چیز سکون کی کیا ہے؟ اپنی بیوی. اللہ نے بیوی کے پاس جو خزانے غیب سے سکون رکھا ہے, دنیا میں آدمی کہیں اس کو خرید کر کے لے نہیں سکتا. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ جب تک بیوی جوان رہتی ہے, زندہ رہتی ہے, کوئی قدر نہیں. جب مر جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہے, تب قدر کرتے ہیں. اس لیے اللہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے جوان بیوی کی بھی قدر کریں گے, اور مرنے سے زیادہ جیتے جی زندہ بیوی کی قدر کریں گے انشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا بیوی کی شکایت لے کر. کہا کہ سنو کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت آیا تو حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر سے بحث کر رہی, واپس جانے لگا. حضرت عمر نے بلایا, ارے کیوں آئے تھے؟ کچھ بتائے بغیر چلے جا رہے ہو؟ کہا حضور جس بیماری میں آپ مبتلا ہے اسی بیماری میں ہم مبتلا, ہمارا کیا علاج کریں؟ ارے اللہ کا بندہ بتاؤ تو صحیح, کہ آپ کو بیوی سے شکایت ہے, مجھ کو بیوی سے شکایت ہے. تو حضرت عمر نے بڑے پتے کی بات کی کہ دیکھو میری بیوی مجھ سے بحث کرتی ہے, میں معاف کرتا ہوں, ورنہ ایک تماچے کے لائق نہیں. کیوں معاف کرتا ہوں؟ اس کے باپ نے اس کو رانی بنا کر کے میرے یہاں بھیجا تھا, لیکن میری محبت میں وہ کھانا پکا رہی ہے, باورچن ہو گئی. اس کے باپ نے اس کو رانی بنا کر کے بھیجا تھا, میری محبت میں میرے بچے کا کپڑا دھو رہی ہے, دھوبن ہو گئی. میری محبت میں وہ میرے بچے کا پاخانہ کاٹتی ہے, دھوبن ہو گئی, بھنگن ہو گئی. اور میں گھر چھوڑ کر کے اس کے بھروسے چلا جاتا ہوں. وہ گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے, بچے کی بھی حفاظت کرتی ہے. جو عورت میری محبت میں میرے اوپر 4 احسان کرے, اس کی 4 بات سن کر کے سہ لیتا ہوں, تماچا نہیں مارتا. اللہ کے رسول نے دولہے کو ایک نصیحت کی, اس دولہے نے اسے قبول کیا اور اس کا گھر جنت جیسا بن گیا. وہ نصیحت کیا تھی؟ دولہے کو بلا کر کے کہا کہ بیٹا یہ جو دلہن ہے اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے. کہا حضور کماتے ہم ہیں, پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے, اس کی قربانی کہاں ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے؟
का गौर करो। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाके शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर। एक तुमसे क्या निकाह किया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। जिस दिन लड़की रुखसत होती है तो सारे लोग रोने लगते हैं। जिन लोगों ने इसका तजर्बा किया उनको पता होगा, क़यामत बर्पा होगा। बेटी को 18 साल पोस करके जब बाप मैके से ससुराल भेजता है तो क़यामत बर्पा हो जाती, सब लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहाने। बेटी रुखसत हो रही है, एक आदमी मगर हंस रहा है। छोटा बच्चा अपने बाप से पूछता है, अब्बा ये रुखसती का मौका है, लड़की रुखसत हो रही है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा मुंह पर रुमाल रख करके दूल्हा हंस रहा है। मुंह पर रुमाल रख करके दूल्हा हंस रहा है। तो बेटा से बाप ने कहा कि बेटा तसल्ली करो, अभी रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं। जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है, इसलिए हंस रहा है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम, जिंदगी भर ये काम आएगा। इतना खूबसूरत जलसा है, इतना खूबसूरत पैगाम है, अगर मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता मैं सिर्फ इसी पैगाम को सुना देता तो जलसे के लिए पैगाम मुकम्मल हो जाता। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। घर में झगड़ा कैसे होता है? 2 साल सास अपनी बहू को पसंद करती है, उसके बाद ऐब निकालना शुरू कर देती है। 2 साल बहू सास को पसंद करती है, उसके बाद ऐब निकालना शुरू कर देती है। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। झगड़ा कहाँ होता है? घर में। घर में सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, अचानक कोई लड़की आती है, 2 साल के बाद फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी भर आपके काम आए। जब शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए, तो यहां से झगड़ा शुरू होगा। लिख करके मैं दे रहा हूं, जैसा शौहर है वैसी बीवी कभी नहीं बनी। अगर उसको हम अपने हाल पर छोड़ दें, उसको नसीहत करते रहें, काम निकालते रहें, तो झगड़ा कभी नहीं। झगड़ा यहां होता है जब शौहर कसम खा लेता है जैसा मैं हूं वैसी ये बन जाए, कभी नहीं बनी। झगड़ा कहां होता है? जब सास खड़ी हो जाती है और कहती है मैं बेटे की मां हूं, मैं इस घर की मालिक हूं, यहां से झगड़ा शुरू होता है। अगर सास अपने को सास नहीं मां समझ ले और अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझ ले, उसी दिन झगड़ा होता है। झगड़ा कहां होता है? गौर कीजिएगा। जब बहू मैके से ससुराल आकर के कहती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं। एक दिन अगर दब गई, ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे, यहां से झगड़ा। जिस दिन बहू ने आकर के ससुराल में माँ बाप के बराबर सास ससुर को समझ लिया, सास ससुर को सास ससुर नहीं माँ बाप के दर्जे में रख लिया, उसी दिन समझ जाइए झगड़ा। बहू का और ननद का, ननद भुजाई का झगड़ा कहाँ होता है? जब ननद कहती है कि मुझको रोकने वाली ये कौन होती है? ये मेरी माँ नहीं है। ये टोकने वाली कौन होती है? यहाँ से झगड़ा स्टार्ट होता है। जहां ननद अपनी भाभी को बड़ी बहन समझ ले और भाभी अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले, उसी दिन मैं लिख करके दे रहा हूं झगड़ा खत्म।
ایک عورت آئی, شوہر سے پریشان تھی, جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس آئی, کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے, کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کبھی ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہ آئے. کہا ایسی مضبوط ترکیب کروں گا کہ ہاتھ اٹھانے کی بات کیا, خواب میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائے. کہا جلدی کر دیجئے. کہا پانی لاؤ, دم کر دیتا ہوں. جھاڑ پھونک کرنے والے نے دم کر دیا. کہا ہو گیا؟ کہا ہاں بس ہو گیا. کرنا یہ ہے جیسے ہی میاں بیوی جھگڑا شروع ہو, یہ دم کیا ہوا پانی منہ میں گھونٹ لینا اور اندر گھونٹنا نہیں, منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا, کچھ بولنا نہیں. اب کیا تھا, زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہو گیا. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے. اگر مرد اپنے ہاتھ پر قابو کر لے, عورت اپنی زبان پر قابو کر لے, زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اس گلستاں کے واسطے دعا کیجئے, جس طرح شادی سے پہلے یہ آباد تھا, اللہ محبت سے اس کو شادی کے بعد بھی اسی طرح آباد رکھے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے, اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے, اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے, اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں, اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے, روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. ماں باپ کے حوالے سے پیغام. ابھی آپ نے دیکھا قاری سہیل صاحب جب سنانے کے لیے آئے تو کہا کہ والد لڑکے کے باپ کہاں ہے, نام کیا ہے. آج جو ان کو خوشی ہو رہی ہوگی وہ خوشی الفاظ میں بتائی نہیں جا سکتی. اللہ مبارک کرے, ماں باپ کی عمر میں خوب خوب برکت دے, اللہ اور ساری خوشیوں سے ماں باپ کے دامن کو بھر دے. ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے, محبت میں آپ سن رہے ہیں, محبت میں یہ جلسہ گزر رہا ہے, مکمل ہو رہا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. جوان آگے تھا, بوڑھا پیچھے ہے. اللہ کے رسول نے روکا, او جوان, او جوان, یہ تھوڑا بچوں کا سنبھال لیں. او جوان, یہ تمہارے پیچھے جو بوڑھا چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. کہا سبحان اللہ, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا, اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت بیٹھنا. اگر یہ تمہارا باپ ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے, تو اس کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. ایک جوان آ کر کے گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے نبی کی مجلس میں. جب گال پر ہاتھ رکھے جوان تو سمجھ جائیے کہ کوئی بہت بڑا صدمہ اس کو پہنچا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ جوان کیا ہوا, یہ گال پر ہاتھ رکھ کر کے میری مجلس میں کیوں بیٹھے ہو, کون سا غم ہے؟ کہا حضور بہت بڑا گھوٹالا ہو گیا. گھوٹالا ہو گیا, گناہ ہو گیا. کہاں؟ زمین سے بڑا. کہاں زمین سے بڑا؟ کہا آسمان سے بڑا. آسمان سے بڑا؟ عرش سے بڑا. عرش سے بڑا. اللہ کے رسول نے سوچا اس کا کلیجہ پھٹ جائے. اللہ کے رسول نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ اس سے بڑا ہے. یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا سبحان اللہ, ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ ہے. تو کہا جلدی سے جاؤ, باپ کی داڑھی پکڑو, جلدی سے دوڑ کر کے جاؤ, ماں کے پاؤں پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دھرتی پر دعا کراؤ. تمہارے ماں باپ کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے اگر تمہارے ماں باپ نے دھرتی پر ہاتھ اٹھا دیا تو جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا, چھوٹا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. ایک بوڑھے کو ایک جوان ڈانٹ رہا کہ ابھی تو 6 مہینہ پہلے پائجامہ سلا کر کے دیا تھا, تم پھاڑتے رہو اور ہم سلا کر کے دیتے. دکاندار بولا کہ یار یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. کہا قیامت تو لوگ سنا کرتے, تو میں قیامت کو دیکھ رہا ہوں. باپ کے ساتھ نوکر سے بھی بدتر سلوک کر رہا ہے بیٹا. قیامت لوگ سنا کرتے تھے, آج ہم قیامت دیکھ رہے. کرسی پر بیٹھا ہوا ہے,
बीवी की गाली सुन रहा। जब सुनते सुनते बर्दाश्त नहीं हुई तो खिसिया करके बोला, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती हड्डी पसली एक कर देता। दस्तरखान लगा है, सालन खा रहा है, मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है कि तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए दिया। तो माँ ने कहा, बेटा ये तेरी बीवी ने पकाया। कहा, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में इतना मजा पहली बार महसूस हुआ। तो बीवी ने कहा कि बेटा ये दुपट्टे की हवा है, तुम्हारा किबला बदल गया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे रखने के लिए जा रहा हूँ। बीवी पहली बार आई है मैके से ससुराल, कान में कहा है मजनू को लैला ने कुछ बात, उसके बाद इनकलाब आ गया। वो बात क्या थी? कान में आकर के बीवी ने पहली बार कहा है शौहर को कि मैं तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, रिश्तेदार को छोड़ करके आई हूँ और अपने घर को छोड़ करके आई हूँ, क्या तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने लैला से कहा, इसमें कौन सी मुश्किल है, शादी के ही दिन अपने माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। इतना बड़ा पाप आपको नहीं करना है, वरना जन्नत जैसा घर अल्लाह जहन्नम बना देगा। माँ बाप की खिदमत पर जैसे कुंवारे में थे, उसी तरह शादी के बाद इनकलाब और माँ बाप की खिदमत का कारनामा अंजाम दे करके हमें खिताब हासिल करना है। शादी से पहले जैसे नहीं बदले, शादी के बाद भी इंशाल्लाह नहीं बदलेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हक अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। रात का सन्नाटा था, इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा है घर वाले के पास। पूछा कितना कमाते हो? कहा 1 रुपया। कहा कैसे खर्च करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में और 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। अफसर का सर चकरा गया, समझ में नहीं आया। कहा हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। इसका मतलब समझा दो, कर्ज में कौन पैसा जा रहा है, कर्ज चुकाने में कौन पैसा जा रहा है और दरिया में कौन सा पैसा डालना। उसने कितनी अजीब बात कही है, उसको रख करके मैं इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा 4 आना मैं कर्ज में दे रहा हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चे को कमा करके खिला रहा हूँ, आज इसको कर्ज दे रहा हूँ, जब ये जवान हो गए मेरा कर्ज वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह, समझ में आ गया। ये बताओ कि कर्ज चुका रहे हो, वो 4 आना किधर जा रहा है? कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनको कमा करके खिला रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप ने मुझे बचपन में खिलाया पिलाया है, वो कर्ज चढ़ा दिया है, उसको उतार रहा हूँ। आज कोई बेटा इस मजमे में खड़ा होकर के ये दावा नहीं कर सकता, मैं अपनी तरफ से एहसान करके माँ बाप को खिला रहा हूँ, एहसान किए हुए को वापस कर रहा, माँ बाप के एहसान को लौटा रहा। अफसर ने कहा तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे, ये बता दो कि वो 4 आना जो दरिया में डालते हो उसका क्या मतलब होता है? उसको अंदर की बात रहने दो, बताने के लायक नहीं। अल्लाह का बंदा जब सब कुछ बता दिया, इसको भी बता दो। नहीं ये राज की बात, राज जाए भाड़ में, तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे, तुम मुझे कान में बता दो। सास ससुर को खिला रहे हैं, नेकी करो दरिया में। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़ी
دنیا پہ نہیں ہے دھیان، ہر مسلمان ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان۔ آدھا جلسہ نکل گیا، آدھا جلسہ آپ محبت میں سن رہے ہیں۔ میں جس وقت آیا اور قاری سہیل صاحب پڑھ رہے تھے تو میں آپ کی حالت دیکھ کر کے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اگر بتی جلائیں گے موم بتی جلائیں گے، چراغی مرادی لے کر کے نکل جائیں گے۔ یہ میلاد بن چکا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں، جوان تک پہنچوں گا، اس کے بعد خدا رسول تک آخری پیغام دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ 5 سے 10 منٹ کے لیے، 15 سے 20 منٹ کے لیے سننے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگ رہا ہے، بیداری مکمل آ چکی ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کر رہے ہیں۔ پہلا احسان جانتے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائیں گے، کتابوں میں لکھا، یاد نہیں رکھتے، کتنا ہی اچھا کھلائیے آپ، بچے بھول جائیں گے، اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا احسان آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا سلا کر کے دیتے ہیں۔ اور پیسے کو پیسہ نہیں سمجھ رہے، عید کے موقع سے تو آپ پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، بچے کو خوش کرنے میں، کپڑا سلا کر کے پہنانے میں، لیکن یاد رکھیے کتابوں میں لکھا اس احسان کو بچے بھول جائیں گے، یاد نہیں۔ تیسرا احسان آپ اس بچے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا مکان بنا کر کے دے رہے ہیں۔ جب اس بچے کا زمانہ آئے گا یہ مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا۔ اچھا سے اچھا مکان بنائیے، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رہے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے ہمیشہ یاد رکھیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں۔ ایک بات غور سے سنیے، یہ بچے ہیں آپ کے، معصوم ہیں، سادہ کاغذ ہے، ان کو مارنے کی جگہ مارنا ہے اور محبت کی جگہ محبت دینا، نرمی کی جگہ نرمی، سختی کی جگہ سختی، برابر ان کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، آپ کو 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ بات بات پر اگر بچے کو ماریں گے آپ، 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہوگا، اس کو سبق یاد ہی نہیں، برباد آپ نے کرا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس بچے کا ہارٹ کمزور ہوگا، یہ بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا، بات بات پر مارنا نہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوگا اگر بات بات پر بچے کو آپ ماریں گے، ہمیشہ ماریں گے، محبت سے ڈرائیں گے نہیں، دھمکائیں گے نہیں، صرف آپ مارتے ہی رہیں گے، تو یاد رکھیے آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا۔ جو بچہ بچپن میں بے شرم بے حیا ہو گیا وہ نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا۔ لمحے کی خطا صدیوں کی سزا۔ اور ایک بات میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، بچہ جب آپ کا گھر کے اندر رہے، میاں بیوی میں جھگڑا مت کیجیے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو کرسی توڑ دیجیے، برتن توڑ دیجیے، 2-4 بار خریدیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے۔ اگر بچے کے سامنے آپ میاں بیوی جھگڑا کریں گے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بچہ آپ کو اپنی نگاہ سے گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا، لمحے کی خطا ہوگی، صدیوں کی سزا ہوگی۔ ایک عام بات کیا ہے کہ میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786، میرا بیٹا موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے ضمانت دے رہا ہوں، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا، لیکن آپ کو اپنے بچے کے لیے 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ موبائل چھوڑنا پڑے گا۔ جب یہ بچہ گھر کے اندر آ جائے تو آپ کو موبائل چھپا کر کے رکھنا، دیکھنا ہی نہیں۔ جب بچہ آپ کا نکل جائے تو موبائل نکالیے، قرآن سنیے، بیان سنیے، اذان سنیے، کوئی نقصان نہیں۔ جیسے ہی بچہ گھر کے اندر آئے
آپ موبائل کو چھپا دیجئے. بچہ گھر سے نکلے موبائل نکالیے, 1 ہفتہ پابندی کیجئے, 1 دن پابندی کیجئے, 1 مہینہ پابندی کیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ آپ کا موبائل چھوڑ دے گا. ایک بادشاہ تھا, اس کو 3 وزیر تھے. ایک بہاری تھا, وہ کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا. ایک وزیر تھا پنجابی, وہ کہتا تھا میں بہاری سے اچھا. ایک وزیر تھا بنگالی, وہ کہتا تھا پنجابی بہاری دونوں سے میں اچھا. روز کا جھگڑا. بادشاہ نے سوچا اس جھگڑے کو ختم کرتے, تینوں کا امتحان لیتے, جو پاس کرے گا اس کو رکھیں گے, جو فیل ہوگا یہاں سے برخاست. بہاری کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے, مجھے بیر پسند کا, لے کر کے. پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے, مجھے کٹہل پسند ہے, لے کر کے. بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے, مجھے مالدہ آم پسند ہے, لے کر کے. تینوں لائن سے لگ گئے. سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا. یہ بیر ہے, اس کو کھاتے کیسے؟ کہ حضور گٹھلی نکالتے ہیں, چھلکا پھینکتے ہیں, چبا کر کے کھاتے ہیں. دیکھو امتحان چل رہا ہے, گٹھلی بھی نہیں نکال سکتے, چھلکا بھی نہیں پھینک سکتے, چبانے کی بھی اجازت نہیں ہے, نکل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا. بیر پاس, امتحان پاس, بیر اٹکا یہاں سے باہر. اب ہائیبریڈ بیر تھا, لمبا بیر تھا, کہاں پاس ہوگا؟ جا کر کے گلے میں اٹک گیا تو رونا شروع کر. اس کے بعد جب کرونا وائرس آیا منہ میں, تو دوبارہ وہ بیر حلق کے نیچے جانے کے بجائے واپس منہ میں آ گیا, اندر تو نہیں گیا, تو ہنسنے لگا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بیر جا کر کے اٹکا ہے, موت کا خوف ہو گیا, اس سے روتا ہے, یہ تو سمجھ میں آتا, لیکن ہنستا کیوں؟ اس نے کہا او نالائق, او بدتمیز, بادشاہ کے سامنے ہنستا ہے. کہا حضور ہنسنے کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ بیر میں میرا یہ حال ہے, یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہے. چھوٹے سے اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا, بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا, لنکا بجھائے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھ لیجئے, آپ کے بچے کے دامن کو اللہ خیر سے بھر دے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, انشاءاللہ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے انشاءاللہ. سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص و ہوس کے جال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. ہو کے جوان باطل کی کھیتی کو کر دے برباد, دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبا میں بھی شاد. سورج کے مانند درخشاں ہو تیرا اقبال, سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے, ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے, ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا, آپ لوگ سیدھا جا کر کے جنت میں جوان ہوں گے. جوانوں کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام 5 منٹ کا پیغام ہمارے جوانوں کے نام آ رہا ہے. بہت خوبصورت. افسوس بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی کہ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے اور 3 چیزوں میں آگے. جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے ہے, اور جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے. اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں, ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کاروبار میں, تجارت میں. 100 میں صرف 5 جوان ہماری تجارت کرتے ہیں, 95 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ نوکری میں. 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں, IAS کی نوکری, IPS کی نوکری, ریلوے کی نوکری, 98 گول. ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے. اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ دیا, پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں, اور سب سے بڑا ملک جس میں سب سے زیادہ جاہل بستے ہیں لکھا ہندوستان ہے. اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل لکھا مسلمان ہے. 62% مرد جاہل ہیں, 72% عورت جاہل. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے, جس میں آگے ہونا چاہیے. اب آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, کلیجہ منہ کو آ جائے گا, خون کے آنسو آپ روئیں گے. ہمارا جوان 3 چیزوں میں آگے ہے. کس میں آگے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, دارو پینے میں. جنوری کے جشن میں ہمارا جوان اتنا دارو پیتا ہے کہ ساری قوم کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. جنوری کے جشن میں
ہمارا جوان جو دارو پیتا ہر ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے، اور محرم کے ماتم میں جو ہمارا جوان دارو پی کر کے ڈھول بجاتا ہے سارے ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ دارو میں آگے۔ اور دوسری چیز ہمارا جوان کس میں آگے؟ ڈانس میں۔ محمد بن سلمان نبی کے شہر میں ڈانس دیکھ رہا ہے، اور سلمان خان نبی کے شہر میں ڈانس کر رہا ہے۔ یہ لوگ سنا کرتے تھے، یہ قیامت ہے ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈانس میں ہمارا جوان آگے۔ اور تیسری چیز زنا میں ہمارا جوان آگے۔ آپ کو سن کر کہت ہوگی 20% اسکول میں بچے آ کر کے اپنی ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا زندہ باپ ہے تو زندہ باپ کا نام لکھاؤ، مردہ باپ ہے تو مردہ باپ کا نام لکھاؤ۔ اس بچے کا جواب سنیے، قصور ماں باپ کا تھا، سزا ہم کو ملی۔ مجھ کو تو باپ ہی نصیب نہیں ہوا، صرف ماں نصیب ہوئی۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں تو ملی، باپ نصیب نہیں ہو سکا۔ تین چیزوں میں ہمارے جوان آئے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آج آپ بولیں گے کسی جوان سے غلط ماحول سے دور رہو، غلط لوگوں سے دور رہو، وہ پلٹ کر کے کیا کہتا ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برے لوگ اپنی جگہ پر ہے، اس کی برائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک باپ نے کہا کہ اچھا ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ بازار سے، اس میں ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹے نے پیٹی کو کھولا تو ایک سیب سڑا ہوا ہے۔ جب وہ نکالنے لگا تو باپ نے کہا رہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا سیب صحیح ہے، ایک ہی سیب خراب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، رہنے دو۔ ایک ہفتے کے بعد جب پیٹی کو کھولا گیا سارا سیب سڑ چکا تھا۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، بیٹا تو کہتا ہے غلط ماحول میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھو ایک سیب نے پورے سیب کو خراب کیا، تم غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تم بھی غلط ہو جاؤ گے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کل کا حساب دو، کہاں خرچ ہوا، کیا بچایا، پرسوں کا حساب دو، پچھلے ہفتے کا حساب دو، پچھلے مہینے کا حساب دو۔ بیٹا کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کے، ابا حضور میرے بس کا نہیں، آپ کو جو نصیحت کر دی ہے نصیحت کر دیجئے۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، ایک ہفتے کا حساب مانگا، باپ کے سامنے حساب نہیں دے پا رہے ہو، اللہ کے سامنے پوری زندگی کا کیا حساب دو گے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوان سے کہتا ہوں جوانی بچا لو، اللہ زندگی کو بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں بگڑیں گے بڑھاپے میں سدھریں گے انشاءاللہ۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ یہ جو آباد ہے محمد ایوب بھائی، یہ یہاں پر ایسی جگہ آباد ہے جہاں پر ہندو مسلمان دونوں ایک ساتھ رہتے، دونوں کے تعلقات اچھے رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے میں پیغام کہ ہندو مسلمان دونوں بھائی بھائی بن جائیں، اچھے پڑوسی بن جائیں، اچھے رشتہ دار بن جائیں۔ ان کے حوالے سے پیغام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار استقبال کیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت پیغام مہاتما گاندھی جی سے کہا گیا، ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ پاکستان چلے جائیں۔ تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ مسلمانوں کے ووٹ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، میں کہاں سے کس منہ سے ان کو کہوں گا کہ تم ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان چلے جاؤ۔ کتاب اس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا۔ جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اس ملک کو اتنا مالا مال کیا، اتنا مالا مال کیا کہ مسلمانوں کے آگے ہم اپنا سر جھکا کر کے چلتے ہیں، ان کے احسان کے آگے سر جھکا کر کے چلتے ہیں۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر تارا چند بہت بڑے مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں
جب 7 سمندر پار مسلمان ہندوستان میں آیا تھا تو عربی بولتا تھا. 7 سمندر پار جب مسلمان ہندوستان میں آیا تھا تو فارسی بولتا تھا. اس کی مادری زبان فارسی تھی, اس کی مادری زبان عربی تھی. لیکن یہی مسلمان جب ہندوستان میں بس گیا, ہندوستان میں اس کا خاندان ہو گیا, کنبہ ہو گیا, تو یہ مسلمان مادری زبان ہندی بول رہا ہے, اردو بول رہا ہے, عربی فارسی نہیں بول رہا ہے. عربی فارسی اس کی اپنی زبان تھی. وہ 7 سمندر پار آیا تھا تو وہی زبان بولتا تھا. لیکن یہ ہندی اور اردو دونوں ہندوستان کی زبان ہے, ہندوستانی زبان ہے. مسلمانوں کی وفاداری پر شک کرنے والے کو 100 بار سوچنا چاہیے. آج کا مسلمان ہندی بھی بول رہا ہے, اردو بھی بول رہا ہے, ملک کا اتنا بڑا وفادار ہے. ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا عبد الرحیم خان خانہ, رحیم کبیر جس کو بولتے ہیں آپ. یہ مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہے. ایک نوجوان ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. جب وہ قریب آئے تو کہا کہ بھائی بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے, سر بھی اچھال رہے ہو, کٹورا بھی اچھال رہے ہو, یہ بھیک مانگ رہے ہو کہ فٹ بال کھیل رہے ہو؟ اس جوان کا جواب سنیے. میرا دادا نیشنل فقیر تھا, میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے, یہ میرا خاندانی پیشہ ہے, شرم کس بات. جب وہی شاعر گزرے اس بھکاری کے پاس سے, جب بھیک دینے لگے تو سر جھکا کر کے بھیک دیا. اس کو بڑی حیرت ہے, وہ شرم کے مارے پانی میں ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب آپ تو بھیک دینے والے ہو, شریف آدمی ہو, آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے بھیک تو ہم کو مانگنا چاہیے تھا, آپ سر جھکا کر کے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے, اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس نے کہا کہ دیکھو تم آج بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑے ہوئے اور تمہارے لیے اللہ نے میری جیب میں کل ہی پیسہ دے دیا. میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا, اس نے ادھر سے ادھر بھیج دیا. اسی کا دیا ہوا پیسہ, اسی کی توفیق سے میں تمہارے لیے اسی کا پیسہ تم کو دے رہا تھا. شرم اس بات کی آ رہی تھی کہ کام تو اس مالک کا ہے, مفت میں میرا نام ہو رہا ہے, اس لیے سر جھکا کر کے دیا, سر اٹھا کر کے بھی دیا. کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی تان, کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی تان. دام گرا سے دیوت ہو, دام گرا سے دیوت ہو, نیچے رکھو نے, نیچے رکھو نے. دینے والا دیوت دیوت ہے دن رے, لوگ بھرن مجھ پر کرے, لوگ بھرن مجھ پر کرے, یہاں سے نیچے نے, یہاں سے نیچے نے. ایک آدمی اتنا بڑا کنجر تھا, کنجوس تھا, بخیل تھا, مکھی چوس تھا, پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں, لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا. سوال پوچھتا تھا بھری مجلس میں, بیوقوف بناتا تھا, دیتا کچھ نہیں تھا. بھری مجلس میں سوال اس نے کیا, میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے, جو اس کا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا. ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا, ایک کنجر ہے, ایک پیسہ نہیں دے گا, بیوقوف بنائے. لیکن ایک جوان کھڑا ہوگا, چونا لگا کر کے رہے گا, دیکھتے ہیں کیسے نہیں دیتا. کہا حضور اس سوال کا جواب میرے پاس ہے. کہا بتاؤ ہماری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہا آپ کا دیتے دیتے گھس گیا. اللہ اکبر, بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو چمچ ہی نہیں, بہت بڑا چمچا معلوم ہو رہا ہے. پھوٹی کوڑی میں کسی کو دیتا نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے سخی ہیں کہ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا. اس نے سوچا کہ نہیں بیوقوف بنا رہا. کہا مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے, اگر میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے تو اس کا جواب دو کہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے. کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے. آپ کا دیتے دیتے گھس گیا ہے, میرا لیتے لیتے گھس گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ آج یہ چونا لگا کر کے رہے گا اور میں اپنا ریکارڈ خراب کروں گا, اس کو منطق سے میں نکال کر کے رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے, تمہاری ہتھیلی میں بال نہیں ہے, اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے کسی کی ہتھیلی میں بال نہیں. حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے. آپ کا دیتے دیتے گھس گیا اور سب کچھ ہم کو ملتا ہے, میرا لیتے لیتے گھس گیا. ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں, حسرت کے مارے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھس گیا. 8 گاؤں کے چودھری, 12 گاؤں کے راہ,
8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव, अपने काम ना आओ तो अपने काम ना आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा अमीर खुसरो मरहूम के हवाले से सुना करके हिंदू मुसलमान भाईचारा को जबान के नाम पर मुसलमान और हिंदू तकसीम ना हो, उर्दू और हिंदू दोनों को हिंदुस्तान की जबान समझे, इसके हवाले से पैगाम आखिरी मिसरा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अमीर खुसरो मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। मुसलमानों ने हिंदी को अपनी जबान समझा, अपना दुश्मन नहीं समझा, जबान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। जा रहे थे, प्यास लगी, 4 लड़की कुआं से पानी निकाल दो। लड़कियों से कहा कि प्यास लगी है, पानी पिला दो। लड़की पहचानती थी कि ये शायर हैं। कहा फ्री में आपको पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगे। कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कहिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर के ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरो ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ 2 पैगाम बाकी हैं। एक खुदा की मेहरबानी और नबी की अजमत के हवाले से 5 मिनट आपका टाइम दूंगा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर पूरी बेदारी है। मैं तो घबरा गया था कि जो जो वक्त गुजर रहा है कहीं आपके ऊपर नींद का नशा न तारी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बेहतरीन मेजबान साबित हुए। मैं सुनाता गया, आप सुनते गए, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। ये जलसा जब खत्म होगा थोड़ी देर में, तो आप यहाँ से जाएंगे, तकिया पर आपका सर जाएगा, फौरन नींद आ जाएगा। तकिया पर जब आपका सर जाए तो 3 मिनट के लिए सोचने से पहले 3 मिनट के लिए कुछ सोचिएगा, उसके बाद सोइएगा। 1 मिनट के लिए ये सोचना है जब तकिया पर सर जाए, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर वो कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ते। 2 मिनट के लिए आप सोचिएगा, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल किया। मालिक का कितना बड़ा है। और 3 मिनट के लिए आप सोचिएगा, तकिया पर सर रहे, कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर दिया। उधर गाड़ी फंसेगी, इधर नबी की शफात मिलेगी, सीधा जन्नत में हम पहुंच जाएंगे। 3 मिनट के लिए जरूर सोचिए। ये उत्तर प्रदेश है, इसका नेचर क्या है, जब दस्तरखान लगता है तो आदमी पहले गोश्त को देखता है। और बंगाल का नेचर क्या है कि जब दस्तरखान लगेगा तो मछली को देखेगा। बंगाल के दस्तरखान पर मछली ढूंढता है, उत्तर प्रदेश के दस्तरखान पर गोश्त को ढूंढता है। लेकिन ये ढूंढने वाला न अच्छा मुसलमान है न अच्छा इंसान है। जो खाने को देख रहा है ये अच्छा इंसान नहीं, अच्छा मुसलमान नहीं है। जो नीचे नहीं देख रहा, ऊपर देख रहा है, ये अच्छा इंसान है, अच्छा मुसलमान है। कि मालिक जब तेरा खाना इतना अच्छा है तो तू खिलाने वाला कितना अच्छा होगा। एक बात जरूर सोचिएगा, खाना बाद में आता है, अल्लाह अच्छे एहसान पहले आप हमारे ऊपर करता है। भूख लगी, अल्लाह का पहला एहसान,
کھانا آ گیا، دوسرا احسان کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تیسرا احسان اور کھانا عزت سے ملا ہے، جیل میں نہیں ملا ہے، یہ چوتھا احسان، اور کھانا وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، پانچواں احسان، اور کھانا گھر میں بیوی بچے کے ساتھ کھا رہے ہیں، پردیس میں نہیں، اللہ کا آخری احسان۔ ایک سائل آیا بھیک مانگنے کے لیے، اس کو ایک دانہ کھجور ملا، جب جانے لگا تو بولا ایک اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے، مایوس ہو کر کے۔ دوسرا سائل آیا، اس کو صرف ایک دانہ کھجور ملا، ایک دانہ ملا ہے، وہ کہتا سبحان اللہ۔ تو پوچھا کہ بھئی ایک دانے میں اتنا سبحان اللہ بول رہے ہو؟ تو میں دانے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جس ہاتھ نے دیا وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، معمولی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے سبحان اللہ بولا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر آگے گیا تھا، دور آگے گیا تھا، اللہ کے رسول نے اسے واپس بلایا، 40 سونے کے سکے دیے، جس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا وہ مالا مال ہو گیا، جس نے ناشکری کی وہ مایوس ہو کر کے واپس گیا۔ جب رات میں روٹی بچ جاتی ہے تو اس کو باسی روٹی بولتے ہیں، تو جب بھوک میں آدمی باسی روٹی کھاتا ہے تو مزہ اس کو تازہ روٹی کا مل رہا ہے۔ باسی روٹی کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان اللہ، چٹنی میں ملا کر کے کھا رہا تھا الحمدللہ، اور لقمے پر لقمہ دے رہا تھا ماشاءاللہ بولتے ہوئے جا رہا تھا۔ ایک آدمی غور سے سن رہا ہے، باسی روٹی میں اتنا ٹکڑا میں، باسی روٹی کے ٹکڑے پر اتنا سبحان اللہ بول رہے ہو، اگر اتنا سبحان اللہ بولو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، روز تم کو باسی ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی نعمت کھائیں گے، اس کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ مصیبت ہوگی صبر کریں گے انشاءاللہ، مصیبت جب برداشت نہیں ہوگی خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ٹوٹے رشتے، ٹوٹے رشتے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف لاکھ مانگو، لاکھ مانگو، کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو۔ آخری پیغام نبی کی سیرت، نبی کی عظمت کے حوالے سے دعا کرتا ہوں اللہ نبی کی سنت کو ایک ایک ڈھونڈ کر کے زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اسی ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود، ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس کے غلام کا نام تھا محمد۔ پیار سے بلائے بیٹا محمد کھانا کھلا دو، بیٹا محمد پانی پلا دو، نوکر مچل جائے، واہ صاحب نوکر ہو کر کے بادشاہ سے بڑھ کر کی عزت ہو رہی، وہ بادشاہ سے بڑھ کر عزت محمد نام کی عزت تھی۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ نے جلال میں کہا، او تاج الدین کھڑا کھڑا کیا دیکھتا ہے، پانی لے کر کے آؤ، او تاج الدین کھڑا کھڑا کیا دیکھتا ہے، کھانا لے کر کے آؤ۔ ڈر کے مارے نوکر بھاگ گیا، 3 دن تک دربار میں نہیں آیا۔ بادشاہ نے بلا کر کے پوچھا، بیٹا 3 دن سے کہاں تھا؟ کہا حضور آپ مجھ کو محمد کہتے تھے، میں مچل جاتا تھا، آپ کے دربار میں آپ کے قدموں میں آ جاتا تھا، آپ نے تیور سے مجھ کو تاج الدین کہا، میرا نام محمد آپ نے تاج الدین کہا، اور جمال میں نہیں جلال میں کہا، مجھے خطرہ ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ نے 3 بار قسم کھا کر کے تسلی دی، بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، بات یہ تھی کہ میں نے تمہیں محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، تاج الدین کہہ کر کے پکارا۔ جس وقت میں محمد نہیں کہا، تاج الدین کہا، میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا مقدس نام بغیر وضو کے میری زبان سے نکل جائے۔ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کو دعوت دی، یا رسول اللہ میرے گھر چل کر کے کھانا کھائیں۔ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ چلنے لگے، یہ قدم کو گن رہے ہیں، چلنے لگے یہ گن رہے ہیں، چلنے لگے یہ گن۔ اللہ کے رسول نے کہا، عثمان کیا بات ہے، میں قدم اٹھاتا ہوں تم اس کو گنتے ہو، میں قدم رکھتا ہوں تم اس کو گنتے ہو، کیا مطلب ہے؟
کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنی مقدس ہستی آئی ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا جب اتنی عظیم ہستی میرے گھر چل کر کے آئی ہے تو اپنے گھر سے جتنے قدم اٹھائی اس ہستی نے میرے گھر تک میں نے نیت کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا آپ کی محبت میں، آپ کی عظمت میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ باپ آیا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم شعر پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ لوگ مچل رہے تھے، دل سے داد دینے کے لیے پھول کا ہار لے کر کے آ رہے، اور اتنا ہار ہو گیا تو میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ زندہ کے لیے ہار ہے یا مردہ کے لیے ہار ہے۔ خیر ماشاءاللہ، اور ضمیر کو زندہ فرمائے اور کارنامے کو اللہ زندہ فرمائے۔ باپ آیا بیٹی کے پاس ہار لے کر کے گلے میں ڈال کر کے کہا مبارک، تو بیٹی نے کہا ابا حضور میرے گلے میں ہار ڈال کر کے مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں؟ کہا تمہارے لیے رشتہ مل گیا، تمہاری شادی کے لیے جو لڑکا ڈھونڈ رہا تھا وہ لڑکا مل گیا۔ بیٹی نے حیرت سے پوچھا ابا کیسا لڑکا؟ کہا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، اس سے جب تمہارا نکاح ہوگا وہ تم کو زیور پہنائے گا، کان میں بھی زیور پہنائے گا، ناک میں بھی زیور پہنائے گا، گلے میں بھی زیور ہوگا، بازو میں بھی زیور، زیور سے بوجھل کر دے گا۔ بیٹی مبارک۔ تو بیٹی باپ سے زیادہ دیندار، کہا ابا حضور جس لڑکے کو آپ دیکھ کر کے آ رہے ہو اس لڑکے کے سر پر ٹوپی تھی؟ تو کہا بیٹی جمعہ سیدھا رمضان میں، اس کے بعد جو ٹوپی اترتی ہے تو قسم کھا لیتی ہے، سر پر دوبارہ آتی ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور یہ بتاؤ جس لڑکے کو آپ دیکھ کر کے آ رہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ بیٹی نے تیسرا سوال کیا ابا جب وہ لڑکا سونار ہے، مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے حج کیا ہے، مالک کے گھر کا طواف کیا ہے، اپنے نبی کے روضے کی زیارت کی ہے، تو باپ نے کہا کہ بیٹی ابھی کیا جلدی ہے، جب ہر کام سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب حج کرنے کے لیے دھرتی کا بوجھ حج کے بوجھ کو اٹھائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ تو باپ نے حیرت سے کہا کہ بیٹی تم اپنے جان کی دشمن ہو، یہ رشتہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ اب باپ کو بیٹی نے سمجھایا جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے نے مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، نبی کے روضے کی زیارت نہیں کی، اس کو خدا رسول کی پرواہ نہیں۔ ابا اگر اس لڑکی کی بیوی ہم کو بنا دو گے وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں، مال و دولت نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح کالیا گورا ہوتا، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا وہ تو کالا ہو جاتا ہے، لیکن کالیا کو گورا ہونے نہیں دیتا۔ آسمان سے بھی ٹھپا پڑا ہوا ہے، لیکن قربان جائیے اس ماں کی محبت پر کہ وہ اپنے کالے بچے کو بھی چودھری کی طرح، چودھری کی چاند کی طرح دیکھنا چاہتی ہے، چودھری کے چاند کی طرح دیکھنا چاہتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ گیا دروازہ کھولا تو دیکھا کالا کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دانت باہر ہے، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے۔ بولا کہ جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ کہا بڑھیا سے پہچان کر لو، میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ تو باپ نے حیرت سے کہا پیدل ہو یا ہاف ہو یا پھول ہو یا مکمل پیدل ہو؟ شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا۔ میری بیٹی خوبصورت ہے تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے تم نوکر چاکر ہو، یہ رشتہ منظور نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیچھے سے سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے،
جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ پیغام ختم ہو گیا، بس آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا، اور 3 وعدہ لوں گا کہ 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، مصیبت آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر گناہ نہیں چھوڑیں گے، مصیبت آپ کو چھوڑے گی نہیں اگر حرام سے آپ توبہ نہیں کریں گے، مصیبت آپ کو چھوڑے گی نہیں جب الٹے سیدھے غلط ماحول سے نکلیں گے نہیں۔ آپ 3 چیز کو چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، اللہ پورے قرآن پر کھڑا کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، اپنے خدا کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔